بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ٹینسز کی سیریز میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں آج آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہم ٹینسز پڑھتے آ رہے ہیں، پاسٹ ٹینس کا بھی آج یہ آخری ٹینس ہے. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اگر ہم نام سے ہی دیکھیں، پاسٹ کا مطلب ہے ماضی میں جو کام ہوا ہے، پرفیکٹ ماضی میں مکمل ہو گیا، اور کنٹینیوس جاری ہے. مطلب کوئی ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا اور وہ چل رہا تھا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. This tense is used to tell about an action which started in the past and continued for a specific time in the past. مطلب ماضی میں یہ کام شروع ہوا اور ماضی میں یہ پھر چلتا رہا تھا. اس میں عام طور پہ ہم جو ہے نا ٹائم پہ جو ہے نا وہ اسٹریس کرتے ہیں، ڈیوریشن آف ٹائم، کہ وہ کتنے عرصے سے وہ کام کر رہا تھا. اسپیسیفک ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور پوائنٹ اینڈ ٹائم بھی ہو سکتا ہے اور ڈیوریشن آف ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے عرصے سے وہ کام کرتا رہا تھا. جیسے میں پچھلے 2 سالوں سے سی ایس ایس امتحان کی تیاری نہیں کرتا رہا تھا. I had not been preparing CSS exam for last 2 years. تو اردو میں ہم اس کی پہچان دیکھتے ہیں کہ اردو میں اس کی کیا پہچان ہوگی. اردو میں اس کے فقرات کے آخر میں کیا آئے گا؟ رہا تھا، رہے تھے، رہی تھی وغیرہ آتا ہے. مطلب کنٹینیو تھا، ماضی میں وہ کام ہوا اور وہ چل رہا تھا. اور اس میں ایک خاص چیز جو ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے نا ٹائم کا ذکر ضرور آتا ہے. جیسے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں پڑھا تھا. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو وہ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کنٹینیوس ٹینس میں صرف پاسٹ اور پریزنٹ کا فرق ہے. مطلب اس میں جو ہے نا ہم نے ہیز لگایا تھا اور باقی سینٹینس سیم ہی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، اس میں بھی ہم نے پاسٹ کا مطلب ماضی کا ذکر کرنا ہے، ماضی کا جو ہے نا ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہے. جیسے وہ شام سے پڑھ رہا تھا، وہ 1990 سے یہاں رہ رہے تھے، بچہ 15 منٹ سے رو رہا تھا. اس میں ٹائم جو ہے نا وہ آ گیا. اگر آپ پاسٹ کنٹینیوس دیکھیں اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس دیکھیں تو اس میں بھی صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اس میں ٹائم کا ذکر ہے اور پاسٹ کنٹینیوس میں ٹائم نہیں ہوتا. بس وہ پڑھ رہا تھا، یہ ہمارا کیا ہوگا؟ سادہ پاسٹ کنٹینیوس ہو گیا. اور وہ شام سے پڑھ رہا تھا تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. مطلب ٹائم کا ذکر ہے. ٹائم کے ساتھ ایک اور چیز جو ہم سنس اور فار کا استعمال کرتے ہیں، یہ آگے ہم پڑھتے ہیں. اس میں جو ہے نا ہیلپنگ ورب کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہمارا پاسٹ کا ہیڈ ہم استعمال کریں گے. ہیڈ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ تھرڈ فارم آف دی ورب استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم بی فیملی کو دیکھیں، بی فرسٹ فارم ہوتی ہے، از ایم آر سیکنڈ فارم، واز وار اس کی سیکنڈ فارم، اور تھرڈ فارم اس کی کیا ہوگی؟ بین. تو ہیڈ کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ بین. اور یہ ہیڈ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ ہیڈ جو ہے نا جتنے بھی سنگولر ہیں، پلورل ہیں، فرسٹ پرسن سنگولر ہیں، سیکنڈ پرسن سنگولر ہیں، تھرڈ پرسن سنگولر ہیں، سب کے ساتھ ہم ہیڈ استعمال کریں گے. ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، سنگولر سبجیکٹ، پلورل سبجیکٹ، سب کے ساتھ ہم ہیڈ بن استعمال کریں گے. تو جیسے کہ یہ اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ کے ساتھ کیا تھا؟ پاسٹ میں تو ہم نے لگائی ہیلپنگ ورب ہیڈ پاسٹ کے لیے. پرفیکٹ کے لیے ہمیں تھرڈ فارم لگانی تھی، تو وہ ہم نے جیسا کہ بی فیملی کو اگر ہم دیکھیں، از ایم آر اس کی فرسٹ فارم ہے، واز وار اس کی سیکنڈ فارم ہے، اور بین اس کی تھرڈ فارم ہے. تھرڈ فارم پاسٹ کے ساتھ پرفیکٹ کی جو ہم نے لگاتے ہیں وہ تو ہم نے بین لگا دی. کنٹینیوس آگے آ رہا ہے. کنٹینیوس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرسٹ فارم آف دی ورب ود آئی این جی ہمیں لگانا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم یہ ایک لازمی ذہن میں رکھنے والی چیز ہے، فرسٹ فارم آف دی ورب کے ساتھ آپ نے آئی این جی لگانی، کیونکہ یہ کنٹینیوس ہے، ماضی میں شروع ہوا تھا اور ماضی میں یہ چل رہا تھا کام. تو سینٹینس میں آپ نے کنٹینیوس والی فارم آف دی ورب لگانی ہے. جیسا کہ ہم اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، اسٹرکچر ہمارا کیا تھا؟ سبجیکٹ ہیڈ بین.
سبجیکٹ کے ساتھ نارمل اگر ہم سبجیکٹ کا سینٹینس کا اسٹرکچر دیکھیں تو وہ کیا تھا؟ سبجیکٹ، ورب اور پلس آبجیکٹ. ابھی ہم پاسٹ پرفیکٹ کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آ گیا ہمارا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے ساتھ پرفیکٹ کی ہم نے پاسٹ پرفیکٹ کی ہم نے لگانی ہے ہیلپنگ ورب، وہ ہے ہماری ہیڈ. ہیڈ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ تھرڈ فارم آف دی ورب لگتی ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ بی فیملی جو ہے اس کا جو تھرڈ فارم ہے وہ کیا ہے؟ بن. وہ ہم نے لگا دیا ہیڈ کے ساتھ بن. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کنٹینیوز، نیکسٹ کنٹینیوز. کنٹینیوز کے ساتھ ہمارا کیا ہے؟ فرسٹ فارم آف دی ورب لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں. اس طرح یہ کیا بنے گا؟ سبجیکٹ، ہیڈ بن اور فرسٹ فارم آف دی ورب پلس آئی این جی. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو ہم آپ کو ذہن میں رکھنے والی ہے، وہ ہے اس کے ساتھ آپ نے آئی این جی سبجیکٹ کے ساتھ ٹائم ریفرنس جو ہے نا اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو ٹائم ریفرنس آپ لازمی اس کو رکھیں کہ سبجیکٹ کے بعد آپ ٹائم ریفرنس لگانا ہے. تو اس کو ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ ایگزامپل اس کی کیا ہے. جیسے بچہ صبح سے انگوٹھا چوس رہا تھا. دا چائلڈ ہیڈ بین سکنگ تھم سنس مارننگ. یہاں پہ جانا چائلڈ ہمارا سبجیکٹ آ گیا، ہیڈ ہمارا پاسٹ کا جو ہے نا وہ ہیلپنگ ورب آ گیا، بن تھرڈ فارم آف دی ٹو بی فیملی کی آ گیا. اس طرح سکنگ، سک ہمارا فرسٹ فارم آف دی ورب تھا، آئی این جی ہم نے کنٹینیویشن کے لگا دیا کہ وہ کر رہا تھا اپنا انگوٹھا. اور سنس مارننگ، سنس مطلب ہے فکس ٹائم تھا، پوائنٹ ان ٹائم تھا کہ انہوں نے فکس کیا کہ وہ صبح سے اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا، تو اس لیے ہمارا یہ سنس آ گیا. The child had been sucking thumb since morning. نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. تم 2 ماہ سے اپنا وقت ضائع کر رہے تھے. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 ماہ سے یہ ہمارا کیا آ گیا؟ لینتھ آف ٹائم آ گیا، ڈیوریشن آف ٹائم آ گیا. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ یو ہیڈ بین ویسٹنگ یور ٹائم فار 2 hours. فار ہم نے ادھر لگایا، باقی تو سینٹینس ہمارے جیسے اوپر ہم نے سمجھا، تو اس میں ہم نے فار لگایا. اوپر والے میں سنس لگایا تھا جس میں پوائنٹ ٹائم مطلب فکس ٹائم تھا، اور 2 لگایا، فار لگایا ادھر 2 months سے پہلے ہم نے فار لگایا. فار کا مطلب ہے کہ ہمارا فکس ٹائم نہیں تھا، بس ایسے ہی تھا کہ 2 months کون سے تھے یہ نہیں پتا. یو ہیڈ بین ویسٹنگ یور ٹائم فار 2 hours، اس لیے ہم نے فار لگا دیا. نیکسٹ، وہ بہت دنوں سے بخار میں مبتلا رہا تھا. اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہی ہیڈ بین سفرنگ فرام فیور فار مینی ڈیز. اس میں بھی فار ہم نے لگایا، باقی تو سینٹینس اسی طرح ہی ہے. مطلب ہی ہمارا سبجیکٹ آ گیا، ہیڈ بین ہمارا ہیلپنگ ورب آ گیا پاسٹ کا، جو اس کے ساتھ بین ہماری تھرڈ فارم آ گئی بی فیملی کی. سفرنگ، سفر ہماری فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، آئی این جی اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا. فرام فیور یہ ہمارا آبجیکٹ آ گیا. فار جو ٹائم کو شو کرنے کے لیے مطلب لینتھ آف ٹائم کو شو کرے. فار مینی ڈے مطلب پکا ٹائم نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب کون سے 2 مہینے تھے جس میں وہ بیمار تھا، اس لیے ہم نے فار لگا دیا. ابھی ہم پڑھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی نیگیٹو کنسٹرکشن کہ نیگیٹو ہم نے کیا کرنا ہے. نیگیٹو میں ہمارا بالکل سیم اسی طرح ہی ہے جیسے ہم نے افرمیٹو سینٹینس بنائے تھے، لیکن اس میں ایک فرق ہے چھوٹا سا کہ آپ نے ہیڈ کے ساتھ ناٹ لگا دینا، باقی ہمارا سیم اسی طرح ہی کنسٹرکشن رہے گی اس کی. بس فارمولا یاد رکھیں، جب بھی نیگیٹو کا آئے تو آپ نے جو ہے نا ہیڈ کے بعد ناٹ لگا دینا، اور باقی بن اور فرسٹ فارم آف دی ورب آئی این جی سیم ہے، اور آبجیکٹ کے بعد ٹائم ریفرنس جو ہمارا نارمل ہم یوز کر رہے ہیں. جیسے مثال سے ہم سمجھتے ہیں، وہ تمہارا 3 سال سے کیس نہیں لڑ رہا تھا. 3 سال سے ہمارا ٹائم ریفرنس آ گیا جس میں ہم نے فار کا اضافہ کر کے لگایا. ہی ہیڈ ناٹ بین پلیڈنگ یور کیس فار 3 years. ہیڈ ناٹ بین، ہیڈ کے ساتھ مطلب ہے ناٹ ہم نے لگا دیا، اور باقی ہمارا سیم سینٹینس بن گیا. تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ نیگیٹو کنسٹرکشن. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. تم صبح سے کپڑے نہیں دھو رہے تھے. صبح سے، اس میں کیا ہے؟ صبح، ٹائم ریفرنس ہمارا صبح سے. یو ہیڈ ناٹ بین واشنگ کلوتھ سنس مارننگ. باقی کنسٹرکشن اسی طرح ہی، ناٹ کا ہم نے اضافہ کیا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نا سنس کا استعمال کیا. مارننگ جو ہے نا ہمارا فکس ٹائم، آج صبح سے ہم کپڑے نہیں دھو رہے تھے. نیکسٹ ہماری کنسٹرکشن ہے، ہم دیکھتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی انٹروگیٹو کنسٹرکشن. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟
اس کی بھی سیم افرمیٹو طرح کنسٹرکشن ہے، لیکن آپ نے صرف ہیڈ کو جانا فرسٹ پہ لے آنا، اس کے بعد سبجیکٹ آ جائے گا اور پھر بن آ جائے گا. بن اس میں ہیڈ کے ساتھ نہیں لگانا، اس میں بن جانا اب سبجیکٹ کے بعد آ جائے گا، اور باقی اس طرح فرسٹ فارم آف دی ورب ود آئی این جی اور آبجیکٹ اور ساتھ ٹائم ریفرنس آپ نے لگانا ہے. اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ نے کویسچن مارک جو ہے نا وہ لگانا نہیں بولنا، فقرے کے آخر میں آپ نے کویسچن مارک ضرور لگانا ہے. جیسے کیا بچہ، پہلے ہم نے جو افرمیٹو میں پڑھی تھی بچہ صبح سے انگوٹھا چوس رہا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا بچہ صبح سے انگوٹھا چوس رہا تھا، ہیڈ، ہیز نہیں ہیڈ آئے گا ادھر، سوری، ہیڈ دا چائلڈ بن سکنگ تھم سنس مارننگ. کیا بچہ صبح سے انگوٹھا چوس رہا تھا، مطلب ہم نے ہیڈ کو فقرے کے شروع میں لگا دیا اور آگے سبجیکٹ آ گیا، اور بن ہمارا جو ہے نا سبجیکٹ کے بعد آئے گا، اور باقی اسی طرح کنٹینیویشن کے لیے سک کے ساتھ ہم نے آئی این جی لگایا، سنس مارننگ مطلب صبح سے. تو یہ ہمارا کیا ہو گیا انٹراگیٹو کا اسٹرکچر اور سینٹینس. نیکسٹ ایگزامپل ہم اس کی دیکھتے ہیں. کیا وہ بہت دنوں سے بخار میں مبتلا رہا تھا. اسی طرح جیسے اوپر ہم نے دیکھا اس میں بھی ہیڈ ہمارا فقرے کے شروع میں آ گیا، باقی سبجیکٹ ہی آ گیا، اس کے بعد ہمارا بن جو ہے نا سبجیکٹ کے ساتھ تھرڈ فارم آف دی ورب بی فیملی کی آ گیا، اور اس کے بعد سفرنگ فرام فیور فار جو ہے نا ہمارا ٹائم کے لیے آ گیا، جو ہم نے اوپر سمجھا کہ سنس اور فار کیسے استعمال کرنا ہے. آج دوستوں میں آپ کے لیے ایک ایکسرسائز چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ نے کر کے بتانی ہے مجھے کہ یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایکسرسائز میں نے آپ کے لیے 4 سینٹینسز لکھے ہیں، یہ آپ نے مجھے کر کے بتانے ہیں. تھینک یو ویری مچ.